اصل میں آج ابتدا کر رہا ہوں کچھ اشعار سے. وہ اصل کتاب تو میرے پاس نہیں ہے. سن 1928 میں لاہور سے کتاب چھپی تھی ذکر مسلوب، منشی کیدار ناتھ منت کی. اس کے دو پوری مسدس تھی، کوئی اس کے 50 صفحات تھے. اس کے دو بند جو ہیں اس کتاب میں اسلام کے علاوہ مذاہب کی ترویج میں اردو کا حصہ، محمد عزیر صاحب یہ نیو دہلی سے کتاب چھپی ہے، اس میں وہ دو بند ہیں، اور چونکہ وہ آج ہی کی مناسبت سے ہیں تو پہلے تو میں وہ پیش کرتا ہوں. جبکہ مسلوب اسے کرتے تھے جلات شقی، مرد شاگرد تو موجود نہ تھے نام کو بھی. عورتیں آئی تھیں کچھ ہمت مردانہ جو تھی، نالا کرتی تھیں اور اشکوں سے بہاتی تھی ندی. قبروں کے سوتے ہوئے چونک پڑے جاگ اٹھے، شور محشر تھا بپا شہر کے رخ بھاگ اٹھے. کر لیا کام جڑائی کا جو حد دادوں نے، باقی شدت نہ کوئی رہنے دی شدادوں نے. کر لی بیداد جو کر سکتے تھے بیدادوں نے، پھر سلیب اس کی کھڑی گاڑ دی جلادوں نے. آؤ اب دیکھ لو تصویر مجسم غم کی، سانپ نے کاٹ لی ایڑی بسرے آدم کی. صلیبی کلمات کے بارے میں جو ہمارے یہاں غلط مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شاید مسیح نے صرف اتنا ہی کچھ کہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا. ظاہر ہے کہ اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا، لیکن یہ 7 کلمات روایت اس لیے کیے گئے کہ مصنف کے نزدیک ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم ضرور تھا، کوئی نہ کوئی اہمیت تھی، تبھی یہ الفاظ بیان کیے. اور یہ الفاظ چاروں اناجیل میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ترتیب ان کی بڑی عجیب و غریب ہے. میں ابھی لکھ رہا تھا کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ لوقا کی انجیل میں ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. دوسرا کلمہ بھی لوقا کی انجیل میں ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تیسرا کلمہ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور دیکھ یہ تیری ماں ہے. پھر متی اور مرقس میں دونوں اناجیل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی. پانچواں کلمہ پھر یوحنا کی انجیل میں ہے کہ میں پیاسا ہوں. چھٹا کلمہ پھر یوحنا کی انجیل میں کہ تمام ہوا. اور ساتواں کلمہ لوقا کی انجیل میں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یعنی اگر ہم اناجیل کو جو ہم نے ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ متی مرقس لوقا یوحنا، پہلی انجیل دوسری انجیل تیسری انجیل چوتھی انجیل، تو پہلا تیسری انجیل کا حوالہ، پھر تیسری انجیل، پھر چوتھی انجیل، پھر دوسری اور تیسری اکٹھے، پھر چوتھی انجیل، پھر چوتھی انجیل، پھر تیسری انجیل. یعنی 3 3 4، پھر 2 3، پھر 4 4 3. یعنی عجیب ترتیب ہے کہ پہلے 3 3 4 اور آخر میں 4 4 3 اور بیچ میں 2 اور 3. تو میں اس ترتیب سے اس کو یاد کر لیتا ہوں. یہ الفاظ کوئی ایسے اہم دکھائی نہیں دیتے. حقیقتاً یہ کوئی بھی شخص یہ الفاظ ادا کر سکتا تھا. ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان کو معاف کر دے مولا، کہ بھائی یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی والدہ ہیں، کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے پیاس لگی ہے، تمام کام ختم ہو گیا اور میں اپنی جان، اپنی روح، اپنا دم، اپنے سانس خدا کے حوالے کر رہا ہوں. کون سی ایسی بات ہے؟ اناجیل کے مصنفین نے یہ باتیں کیوں نقل کی اور ان کا آج ہمارے یہاں کیا مفہوم ہے؟ ان کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے، لیکن ریلیونٹ نہیں ہوتی. تو میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. کہ وہ سچ آپ میوزیم میں تو رکھ سکتے ہیں لیکن میرے کسی کام کا نہیں ہے. یہ آج کے دور میں یہ الفاظ ہمارے کس کام آ سکتے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں مسیح کی وفات کے بارے میں
تین قسم کے تصورات موجود ہیں۔ ایک تو مسیحی حضرات کا ہے کہ مسیح نے صلیب پہ جان دے دی۔ پیغام ہمارے یہاں جو اکثریت کا ایمان ہے کہ مسیح کی جگہ کوئی اور صاحب مصلوب کر دیے گئے۔ ایک تیسرا ایمان ایک اقلیتی فرقے کا ہے، احمدی حضرات کا، کہ مسیح کو مصلوب تو کیا گیا لیکن انہوں نے صلیب پر جان نہیں دی بلکہ بے ہوشی کے عالم میں اتار لیے گئے۔ مسیح حضرات کے عقیدے کو رہنے دیجیے، وہ تو جو کچھ کہتے ہیں عقیدت میں کہتے ہی ہوں گے۔ تو ہم باقی جو دو عقیدے ہیں جب ان کو ان کلمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ کلمات ان پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ فرض کر لیجئے کہ ہم پہلے احمدی عقیدے کو لے لیتے ہیں کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا لیکن بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے جان دے دی، کیونکہ پہلے آپ کی اچھی خاصی پٹائی ہو چکی تھی، خون بہہ رہا تھا، بہت کمزور تھے، رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے آپ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو مر گئے ہیں، اتار لیا، دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ مجھے بے ہوش ہونے کا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے، باقیام ہوش و حواس میں صرف 2 دفعہ بے ہوش ہوا ہوں، دونوں دفعہ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ تھا تو وہ گھسیٹ کے گھر لے کر آئے اور بعد میں مجھ سے کہنے لگے کہ یار گرنا ہی تھا تو پہلے بتا دیتے۔ میں نے کہا بھائی مجھے کچھ ہوش نہیں، بس ایسے محسوس ہوا کہ دل بیٹھ گیا اور میں گر پڑا ہوں، کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کہنے لگے کچھ بولے بھی نہیں، یار میں بولتا کیسے؟ دوسرا واقعہ بھی پچھلے دنوں ہوا کہ مجھے جانا تھا ملتان، میں نے سب تیاری کر لی لیکن ایک دم میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جائے اور میں لیٹ گیا، پھر دوا وغیرہ کھائی اور اس کے بعد پھر مجھے دوسرے دن جانا پڑا۔ جب آپ پر بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، غشی کا دورہ پڑتا ہے یا کمزوری کا دورہ پڑتا ہے یا آپ پر کوما طاری ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے کچھ بول نہیں سکتے۔ یہ الفاظ ادا کرنا اور باقیام ہوش و حواس سے الفاظ ادا کرنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ بے ہوش نہیں ہوئے تھے، آپ پہ غشی کا کوئی دورہ نہیں پڑ رہا تھا، آپ کومے کے عالم میں نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو یہ الفاظ کیسے ادا کرتے؟ خاص طور پر آپ کے آخری الفاظ، کیا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی آپ کو یہ احساس تھا کہ میں کسے ایڈریس کر رہا ہوں، اس سے میرا رشتہ کیا ہے، میں کون سی چیز اس کے حوالے کر رہا ہوں اور اپنی مرضی سے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ مولا مجھے بچا لے میں مر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں جو آپ کی امانت دی ہوئی تھی وہ میں آج واپس کر رہا ہوں۔ میں ان کلمات کو الٹی ترتیب سے لوں گا، کیونکہ اصل میں جب ہم سیدھے چلتے ہیں نا تو بعض دفعہ ہماری بات پل لینی پڑتی ہے، ہم ہیں الٹے تو الٹی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مولا آج میں وہ امانت واپس کر رہا ہوں، لیکن کیوں؟ اس سے پہلا آپ کا کلمہ یہ ہے کہ تمام ہوا۔ یونانی زبان میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جو مشن پورا کرنے کے لیے آیا تھا وہ مشن پورا ہو چکا، جو فرض میرے ذمہ لگایا گیا تھا، جو سونپا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، جو کام آپ نے کرنے کو کہا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا۔ تو اب میں یہ جان آپ کو اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ وہ کام تو ہو چکا، اب اس کی کوئی ضرورت رہی نہیں، اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس رہنا، اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ ابھی تک وہ کام مکمل نہیں ہوا، پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا، اور میں اس لیے ایک لمحہ بھی اپنے پاس رہ کے یہ غلط تاثر نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ جان، کیونکہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کام کے مکمل ہونے سے پہلے آپ نے کچھ الفاظ ادا کیے اور کہا کہ میں پیاسا ہوں یا مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ ہر شخص کہہ سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ آدمی جو صلیب پر ہو، کہ خون آپ کا بہہ گیا، کمزوری آپ کو ہے، نقاہت ہے، آپ کو پیاس لگے گی، اور صلیب پہ ویسے بھی پیاس زیادہ لگتی ہے، اس لیے کہ آپ لٹکے ہوئے ہیں، کھینچے ہوئے ہیں، سارے مسلز کھینچ رہے ہیں ایک ایک بری طرح سے، خون ٹپک بھی رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیاس لگے گی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو ہم ان کے کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کہا گیا ہے۔
یہ ہے یوحنا 19:28۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی یا پایہ تکمیل کو پہنچی، وہی لفظ ہے، تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یعنی آپ کا یہ الفاظ ادا کرنا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس کا اظہار کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے تھے کہ میں جو الفاظ نقل کر رہا ہوں یہ کہیں عہد عتیق سے لیے گئے ہیں، اور آج ان الفاظ کی تکمیل ہو رہی ہے جو صدیوں پہلے کہا گیا تھا، جو صدیوں پہلے لوگوں نے خواب دیکھا تھا، آج اس خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ اور یہ الفاظ زبور 22 کے ہیں۔ 22ویں زبور میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئی، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ یہاں یہ پیاس کا تذکرہ ہے کہ میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آج اس زبور کی تکمیل ہو رہی، تب آپ نے یہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے وہ سرکہ پیش کیا گیا تو آپ نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ لوگوں نے ان الفاظ کے روحانی مقاصد سمجھے ہی نہیں تھے۔ وہ صرف لفظی طور پر یہ سمجھے کہ انہیں پیاس لگی یا پانی پینا چاہتے ہیں، چلو ثواب کا کام ہے، آخری مرتے دم پانی پلائی دو۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ زبور کے الفاظ ہیں، تو اس سے پہلے جو الفاظ آپ نے ادا کیے کہ ایلی ایلی لما شبختانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اب ہم ان الفاظ کو بھی اسی زبور میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسی 22ویں زبور کے پہلی آیت یہ ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبختانی۔ کیا آپ ان الفاظ کی تکمیل کر رہے ہیں؟ یہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے کہ مجھے مروا دیا، میں بھروسہ کرتا رہا آج تک، اب میں لٹکا ہوا ہوں تو آ ہی نہیں رہے۔ نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہر مومن شخص کا اگر کتاب مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے یا جسے وہ کتاب مقدس اپنے عقیدے کے مطابق سمجھتا ہے اس کی تلاوت کرتے ہوئے انتقال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا صاحب ایمان تھا، آخری وقت بھی اس کتاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو مسیح اس کتاب کی تلاوت کر رہے، تلاوت کرتے ہوئے آپ نے جان دی۔ اگر آپ خدا سے شکایت کر رہے ہوتے تو پھر ان کی تلاوت نہیں کرتے، پھر تو آپ کہتے کہ کیسا اولڈ ٹیسٹمنٹ بھائی، لے جاؤ، میرے کس کام کا، میں یہاں مر رہا ہوں، وہ خدا آ ہی نہیں رہا۔ لیکن آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے یہ شکایت نہیں ہے، یہ تلاوت ہے۔ اور اس تلاوت کے آخری الفاظ جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ آخر میں وعدہ ہے، اور انہی الفاظ کے بعد ہی کہ اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثناخوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اسے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ وہی قوم پر حاکم ہے، دنیا کے سب آسودہ لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ خدا پر ایمان ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے، بھروسہ ہے، کوئی بے صبری نہیں ہے، کوئی بے یقینی کا عالم نہیں ہے، تبھی آپ یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ مسیحی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسیح نے یہ کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو شاید انہوں نے اتنے ہی الفاظ ادا کیے۔ یہ یہودی روایات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ وہ یہودی روایات ہمارے یہاں بھی رائج ہیں، مسیحیوں میں بھی اور اکثریت میں بھی۔ آپ نے سنا ہوگا، کیا ہو بھئی ہم سب مل کے کہیں اے ہمارے خداوند، کیا صرف اتنا ہی کہے گا اے ہمارے باپ، ہم سب مل کے کہیں؟ کیا صرف اے ہمارے باپ کہہ کے سارے رک جاتے ہیں، یا پوری کی پوری دعا آپ دہراتے ہیں؟
آپ کہتے ہیں کہ صاحب نماز میں الحمد پڑھنا بہت ضروری ہے، کسی صرف الحمد آپ نے کہہ دیا تو ختم، یا پوری الحمد شریف پڑھیں گے، پوری سورہ آپ پڑھتے ہیں؟ تو جب یہ مسیح نے یہ کہا کہ ایلی ایلی لما شبختانی، تو یہودی یہ جانتے تھے، جو پہلے قاری تھے اور سامع تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ مسیح نے پورے زبور کی تلاوت، صرف یہ الفاظ ادا نہیں کہ یہ اس زبور کا ٹائٹل ہے، لہذا آخر کے جو الفاظ ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کے نام کی تمجید کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا اور وہ شکر ادا کریں گے، تو وہ الفاظ اس کے ساتھ شامل تھے۔ صلیب پر آپ سوچئے کہ ایک آدمی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، مظلوم کی حیثیت سے لٹکا ہوا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں تیری تمجید کروں گا، میرا تیرے اوپر کامل بھروسہ ہے۔ کیا اس سے زیادہ اور بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ یقین تھا کہ واقعی جس خدا نے وہ کلام نازل کیا تھا، وہ اس کا وہ کلام جھوٹا نہیں ہے، وہ کلام سچا ہے۔ اسی وعدے کے اعتماد پر آپ نے اپنی جان دی۔ چلیے صاحب، خدا ہر ایک کو مرتے وقت یاد آتا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جسے خدا یاد نہیں آتا؟ کافروں کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ لیکن آخری الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سسرا نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی شخص کو خوش بخت مت کہیے جب تک وہ بدبخت مر نہ جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے آخری الفاظ ہیں کیا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ صاحب ایمان تھا بھی کہ نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر لنٹن تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ ڈاکٹر تھے چونکہ تو مریضوں کو دیکھنے جایا کرتے تھے اور پکے دہریہ، لیکن ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر مرنے والے آدمی کے الفاظ نقل کرتے رہے کہ مرتے وقت اس نے کہا کیا۔ ان لوگوں کے بھی الفاظ نقل کیے جو مر تو نہیں رہے تھے لیکن یہ سوچتے تھے کہ ہم مر رہے ہیں۔ انہی کے الفاظ کو مطالعہ کرنے کے بعد وہ خود اس کے بعد خدا پر ایمان لے آئے کہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں بڑی سے بڑی منافقت بھی آپ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ فیملی ڈاکٹر تھے لوگوں کے، تو وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، یہ آدمی گھر کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ باہر وہ کتنا شریف ہے لیکن مرتے دم اس وقت ساری اس کی شرافت کی نقاب اتر جاتی ہے۔ بڑا صاحب ایمان بنا پھرتا ہے لیکن آخری لمحے وہ خدا سے کہنا یہ شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تمام عمر تیری عبادت کی، مجھے آج ملا کیا؟ اور ایک شخص ہے جس نے تمام عمر اس کی مخالفت کی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مولا اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی نوازش ہے، میں اس قابل تو نہیں۔ تو مسیح کے یہ آخری الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کے کردار کے مالک تھے۔ خدا کو سارے یاد رکھتے ہیں مرتے وقت، سب کو یاد آ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن کیا دنیاوی تعلقات بھی یاد رہتے ہیں؟ موت کا لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان یا اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے یا اپنے خدا کو یاد رکھتا ہے، باقی سارے بھول جاتے ہیں۔ وہ تو قیامت کا سا سما ہوتا ہے، دوسرے کی آپ کو فکری نہیں ہوتی، اپنی لگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں جو آپ نے اپنی والدہ مائدہ سے کہے کہ اے والدہ محترمہ، اے مادر گرامی، یہ آپ کا بیٹا ہے، اب آپ اس کے ساتھ تشریف لے جائیے، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، یہ آپ کی دیکھ بھال کیا کرے گا۔ اور اس حواری سے کہا کہ آج سے یہ تمہاری ماں ہے، اس کے ماں کی طرح سے احترام کرنا۔ یعنی جو شخص مرتے دم اپنی ماں کا اتنا خیال رکھے کہ میرے بعد میری ماں کا کیا ہوگا، یہ جائے گی کہاں، جو انسانوں کے حقوق کا اتنا بڑا علم بردار ہو کہ مرتے وقت بھی یہ نہ بھولے کہ میری ماں کھڑی ہے اور یہ میری ماں ہے، کیونکہ آپ نے انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا تھا، اس لیے آپ خدا کی ذات کے آئینہ دار ہیں۔ چلیے صاحب، یہ بھی مان لیا کہ آپ کو والدہ کا بھی احساس رہا، آپ کو خدا کا بھی احساس رہا۔ چلیے ماں بھی یاد آ جاتی ہوگی مرتے وقت، تکلیف میں لوگ ماں کو پکار ہی لیتے ہیں، اماں اماں کہتے ہیں، ابا ابا کوئی بھی نہیں کہتا تکلیف میں، شاید آپ کو احساس آ گیا ہوگا۔ لیکن جو ارد گرد دوسرے افراد تھے ان کے بارے میں آپ کا رویہ کیا تھا؟ خاص طور پر وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہی صلیب پہ لٹکا ہوا تھا، وہ شخص جس کے بارے میں اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ ڈاکو تھا، اور جنانی کہتی ہے کہ وہ
حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں تھا تو وہ باغی تھا، بغاوت کے جرم میں پکڑا گیا تھا، اس نے بہت سارے قتل و غارت کر ڈالے تھے، لوگوں کو مار ڈالا تھا، اس شخص کے بارے میں آپ کا رویہ کیا تھا؟ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ آئیں تو آپ مجھے یاد رکھیے گا، اور آپ یہ کہتے ہیں تم اس وقت کی بات کرتے ہو جب میں آؤں گا تو صدیوں بعد کی بات ہوگی، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں کسی کو بھولنے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے تم جان دے رہے ہو میری طرح سے ہی، تم مجرم بھی ہو، ملزم بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن چونکہ تم نے میرے اوپر اعتماد کر لیا تو میں اس اعتماد کو کسی طرح سے ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہی تم میرے ساتھ ہو۔ جسے دنیا نے ٹھکرا دیا تھا اسے آپ نے اپنے سینے سے لگا دیا۔ کہنے والا پھر بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب دو آدمی ایک مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھی بن ہی جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نیچے کھڑے ہوئے گالیاں بک رہے تھے، جو مذاق اڑا رہے تھے، جو تانے دے رہے تھے؟ بڑا بنا پھرتا تھا دنیا کو بچانے والا، آج خود لٹکا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا، اب اترے تو ہم مانے اسے۔ ان کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ لا علمی کے عالم میں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو بھی نہیں بھولے، ان کو بھی آپ نے یاد رکھا۔ اب میں صرف ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ مسیح کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کر دیا گیا تھا تو دو ہی امکانات، یا تو وہ شخص شریف ہوگا یا بدماش ہوگا، اور شریف آدمی کا بھی یہ ہے کہ یا تو زبردستی دھر لیا گیا ہوگا یا اس نے کہا ہوگا کہ یار ایک معصوم آدمی کی جان جا رہی ہے، میں اپنی جان اس کے بدلے دے دیتا ہوں۔ چلیے ہم یہی فرض کر لیتے ہیں کہ مسیح کے کسی شاگرد نے، کسی حواری نے یہ کہا کہ قبلہ دیکھیے، آپ ابھی جوان ہیں، آپ کی عمر نہیں ہے مرنے کی، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ آپ کو صلیب دی جانا ہے، آپ ایسا کیجئے، میری شکل بدل دیجئے، یا خدا سے دعا کیجئے کہ میں آپ جیسا دکھائی دینے لگوں، میں اپنی جان دے دیتا ہوں، میں بوڑھا کوسٹ بیٹھا ہوں، کس کام کا ہوں، میں آپ کی خاطر مر جاتا ہوں، آپ اپنی جان بچا لیجئے۔ اور آپ نے یہی دعا مانگی، اس کی شکل آپ جیسی بن گئی، لوگوں نے پکڑ کے گھر پہ لٹکا دیا۔ لیکن اس واقعے کے 50ویں دن ہوتا یہ ہے کہ 11 شاگرد، 12 میں سے 11 شاگرد ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک تھا جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، وہ تو اپنی جگہ کو پہنچ گیا جہاں اسے پہنچنا تھا، اس کا خلا پورا کرنے کے لیے ایک بار میں آدمی کا انتخاب کر لو۔ ان 11 میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ وہ 11 بیٹھے ہوئے ہیں۔ 12واں ہے یہودا اسکریوتی، وہ غدار، نمک حرام، جس نے مسیح کو پکڑوایا۔ کیا آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے کلمات ادا کرے گا؟ یہ کہے گا کہ مولا انہیں معاف کر دیجئے۔ کسی غیر آدمی کو پکڑ کے آپ بند کر دیں کہ چلو راستے میں کوئی آ رہا ہے، آپ نے کہا مسیح تھک گئے ہیں، چلو بھائی اٹھاؤ صلیب۔ وہ صلیب اٹھا کے وہاں تک پہنچا، لوگوں نے کہا کہ مجرمی صلیب اٹھا کے آتا ہے، یہی ہوگا، پکڑ کے لٹکا دیا۔ وہ تو بلبلائے گا، شور مچائے گا، گالیاں بکے گا کہ بدبختو، اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، میں تمہیں کہیں سے عیسیٰ دکھائی دیتا ہوں، میری شکل ملتی ہے۔ کیا وہ ان کے لیے یہی دعا مانگیں گے؟ یہی کہیں گے کہ آج تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کہ مولا انہیں معاف کر دیجیے؟ زبور کی تلاوت کرتے ہوئے جان دے گا؟ وہ تو زبور کی تلاوت نہیں کرے گا، وہ تو پوری گالیوں کی پوری ڈکشنری کی تلاوت کرتا۔ کسی دوسرے شخص کو آپ مسیح کی جگہ لٹکا دیجیے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ الفاظ ادا نہیں کروا سکتے۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا
وہ مسیح کے علاوہ دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس جیسی ٹرو کاپی یا تو پیدا کر کے دکھائیں، پھر یہ الفاظ کہلوائیں، ورنہ جب تک یہ الفاظ موجود ہیں دوسرا آدمی نہیں لٹک سکتا۔ آپ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح یا اپنی جان، اپنی سانس، کیونکہ پنیوما کے ساری معنی ہو سکتے ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انجیل کے الفاظ یہ ہیں کہ اور اس نے زور سے چلا کر جان دے دی۔ جو آدمی بے ہوش ہو رہا ہو وہ زور سے چلاتا ہے؟ اس کا تو ویسے دم نکلا جا رہا ہوتا ہے، وہ تو بڑی مری مری آواز میں کہے گا اے میرے باپ، میں یہ نعرہ لگایا۔ میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ آپ نے نعرہ فتح لگایا اور اس کے بعد جان دے دی۔ آپ نے کہا جو میں کرنے کے لیے آیا تھا میں وہ کر چکا، وہ مکمل ہو چکا، پایہ تکمیل کو پہنچ چکا، اب مجھے اس جان کی کوئی ضرورت نہیں، یا آپ لیجیے اپنی امانت واپس کیجیے اور میں آ رہا ہوں۔ نعرہ لگایا اور چلے گئے۔ وہ نعرہ فتح تھا، نعرہ شکست نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے الفاظ میں سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے اعتراف شکست ہوتا ہو۔ یہ وہ کردار ہے مسیح کا جو آج بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کیا اگر ہمارے دشمن ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں تو کیا ہم مسیح کے ان الفاظ کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے اسی قسم کے الفاظ ادا کر سکیں گے ان لوگوں کے لیے؟ مجھے آپ کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے بس کا نہیں ہے۔ ہم دعوے چاہے لاکھ کر لیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس پہ بل بلا اٹھتے ہیں۔ جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ صاحب آپ کی جان لی جا رہی ہے، یا آپ پہ مظالم ڈھائے چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو کوئی کسی دشمن کے ساتھ روا نہیں رکھتا، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو کہ مولا انہیں معاف کر دیجیے، کہ بیچارے جاہل ہیں، ان پہ زمانہ جاہلیت طاری ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ اتنے برے ہیں تو نہیں، ان کی وکالت کر رہے ہوں۔ اب جب میں یہ پڑھتا ہوں کتاب مقدس میں کہ مسیح ہمارے شفیع ہیں، ہمارے وکیل ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، تو میں زبانی جمع خرچ کا یقین نہیں کرتا، میرے سامنے ان کی زندگی کی نشانی موجود ہے کہ جب وہ جان دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے دشمنوں کی شفاعت کی، کہا کہ مولا انہیں معاف کر دیجئے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب دشمنوں کے ساتھ وہ زندگی میں ان کے شفیع تھے تو کیا مرنے کے بعد ان لوگوں کے شفیع نہیں ہوں گے جو ان کے ماننے والے ہیں؟ میں زبانی دعووں کا اعتبار کرتا ہی نہیں ہوں، یہ عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا، اس لیے اب میں مانتا ہوں کہ وہ شفیع، جنہوں نے یہ کہا کہ مکمل ہو گیا، تمام ہوا، پایہ تکمیل کو پہنچا۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ صاحب ان کا جو مشن تھا وہ نامکمل رہ گیا، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے مکمل کر دیا ہے، پایہ تکمیل کو پہنچا دیا ہے، اب اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی، مکمل ہو چکا ہے، تو میں اور کس کا؟ لیکن ہم روز اس میں اضافے کرتے رہتے ہیں، عملی طور پر ہم اسے مکمل نہیں سکتے۔ یہ وہ منافقت ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس میں اس چیز کمی، اس کو یہ بھی بڑھا دو، اس میں یہ بھی ڈال دو، اس میں یہ بھی ڈال دو، اور ڈالتے رہتے ہیں۔ اور تمام فرقوں کی بنیادیں اسی سے ہوتی ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ فرماتے ہی رہتے ہیں۔ مسیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں اب کسی چیز کی ضرورت رہی نہیں ہے، میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ اور یہ عجیب و غریب چیز ہے، یعنی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس شخص کو مار کے کامیاب ہو گئے، اور مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جان دے کے کامیاب ہوا ہوں، میں بچ جاتا تو ناکام ہوتا۔ تم اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری فتح ہوئی ہے، تمہاری تو شکست ہو گئی، فتح تو میری ہوئی ہے، میں تو آیا اسی کام کے لیے تھا، وہ تو میں کر چلا۔ اور دیکھو خدا نے کس قسم کے اسباب پیدا کیے کہ تمہیں اعلی کار بنایا، تمہارے ہاتھوں وہ کام کرا دیا جو تم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جاتا
کہ تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو اس سے سابقہ پیش گوئیوں کی تصدیق اور توثیق ہو رہی ہے، تم تو کبھی یہ نہیں کرتے۔ بلکہ اگر اس وقت پونتیوس پلاطس حاکم وقت یہ کہتا بھی کہ اس کو صلیب پہ لٹکاتا ہوں تو تم کہتے چھوڑ دو، شریف آدمی ہے یار، اتنا برا تو نہیں ہے۔ یہاں تو الٹا کام تھا، وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑتا ہوں، تم کہتے ہو نہیں لٹکاؤ اس کو، چھوڑو مت، انہیں پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے، یہ چھوڑنا نہیں۔ خدا اپنا کام کر کے رہتا ہے اور بعض اوقات ان لوگوں کے ہاتھوں انجام دیتا ہے جو کہ شاید اس کام کو کبھی نہ کریں، اور وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کام انہوں نے کر دیا جس سے ان کا فائدہ تو ہے لیکن اس انداز میں نہیں جیسے وہ سوچ رہے ہیں۔ تو یہ شفیع المذنبین جو ان تمام گناہگاروں کے لیے اس وقت شفاعت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے پہلے الفاظ ہیں جو نقل کیے گئے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر دیجیے، یعنی پہلے الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہو کے نقل ہو رہے ہیں وہ یہی ہے شفاعت کے، کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ ان سب کے لیے کہہ رہے ہیں، اس سردار کاہن کے لیے، اس بڑے امام کے لیے بھی الفاظ کہہ رہے ہوں گے جو سب سے پہلے آگے مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بھی بیچارہ جاہل ہے، اسے بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، آپ اسے بھی معاف کر دیں۔ یہ وہ رد عمل ہے جس کی توقع آپ عام آدمی سے نہیں کر سکتے۔ آپ مسیح کی جگہ یہوذا اسکریوتی کو لٹکا دیجئے، تب بھی آپ یہوذا اسکریوتی سے یہ توقع نہیں کر سکتے۔ آپ مسیح کی جگہ شمون قرینی کو لٹکا دیجئے، آپ یہ توقع نہیں کر سکتے۔ آپ مسیح کی جگہ کسی اور آدمی کو لٹکا دیجئے، آپ یہ توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کردار لاسانی ہے، وہ یونیک ہے، نہ ویسا آپ کردار لا سکتے ہیں نہ ویسے الفاظ لا سکتے ہیں، کیونکہ الفاظ کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ الفاظ جس وقت میں اور جن حالات کے تحت ادا کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، اور کون ادا کر رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں آج جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے اب بھی یہ تسلی ہوتی ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں جنہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان کی سفارش کی، شفاعت کی، کم از کم میں اگر اتنا بڑا مجرم نہیں، ان سے چھوٹا ہوں یا جیسا بھی ہوں، تو میرے لیے بھی کر دیں گے شفاعت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اس گناہ سے بری و ذمہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ شفاعت کے تصور نے مسیحیوں میں بھی اور دوسرے حضرات کے یہاں بھی یہ غلط تاثر بٹھا دیا ہے کہ چونکہ مسیح ہماری شفاعت کریں گے تو اب ہم دندناتے پھریں، کچھ بھی کرتے پھریں، کوئی بات ہی نہیں۔ ایک ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا شفیع، کر لے گا شفاعت، ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مسیح ان کی شفاعت کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت کو نہیں پہچانتے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ غافل ہیں، یہ جاہل ہیں۔ ہم تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہماری کدھر سے ہوگی؟ ہم یہ غلط توقع لگا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہچان نہیں پائے، لیکن جو یہ پہلے جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور پھر اس توقع پہ کہ چونکہ میرا ایک شفیع بیٹھا ہوا ہے اب میں کچھ بھی کر لوں، کہ بھئی میرا باپ تو ہے ڈی ایس پی، وہ تو مجھے چھڑا ہی لے گا، بھائی میں جہاں جاؤں لوگوں کو مارتا پھروں، تو بھئی شاید باپ تو چھڑا لے گا لیکن جج شاید نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا، ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو حقیقت سے ابھی ناآشنا ہے، جو جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ کیونکہ اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ صاحب ہم جو کچھ کرتے رہے اور اس سب کی معافی ہے، تو بھائی یہ پھر ساری اس کتاب میں سے جہاں یوم حساب کا تذکرہ آتا ہے وہ سارا حساب کتاب نکال ہی دیجئے نا، وہ اب تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہی نہیں کبھی تو کیوں یوم حساب ہم چلائے چلے جا رہے ہیں؟ یوم حساب تو ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، تو پوچھا تو جائے گا، لیکن ایک خاص وقت آپ کی کھلی چھٹی ہے،
کہ آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ جب حقیقت واضح ہو جائے تو اس کے بعد نہیں۔ جب تک ایک بیچارے شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جرم ہے یا نہیں ہے، اگرچہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز چھوڑے گا تو آپ کو پھر بھی کوئی نہیں، لیکن آپ کو سزا کچھ کم ملے گی۔ ایک بیچارہ آدمی ہے، اس نے کبھی پڑھائی نہیں، قانون ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ ایسی غلط جگہ سے سڑک پار کرے گا تو پکڑ تو لیں گے اس کو، لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ میں سنگاپور میں غلط جگہ سے روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ کوئی پولیس والا نہیں تھا، دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، گاڑی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک محترمہ نے آ کے مجھے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ صاحب آپ فارینر ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ چلیں گے آپ یہاں سے روڈ کیوں کراس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سامنے جانا ہے۔ چلیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جرم ہے؟ آخر میں نے وکالت کی تعلیم کیوں حاصل کی تھی؟ میں نے کہا بھائی کہاں لکھا ہے؟ کچھ وہ بھی لاجواب ہو گئی۔ میں نے کہا صاحب ورنہ تم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتی، لیکن چونکہ آپ غیر ملکی ہیں تو آپ جائیے آگے سے کراس کیجیے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا 1 کلومیٹر آگے ہے۔ میں نے کہا جانا سامنے ہے، پھر واپس آؤں 1 کلومیٹر؟ میں نے کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہاں پر کوئی جج کراس کرنے کی کوشش کرتا اور وہ محترمہ ان کو پکڑ کے لے جاتی تو انہیں بہت اچھی خاصی سزا ملتی کہ بھئی آپ کو تو قانون کا پتہ تھا قبلہ، آپ نے یہ کیوں حرکت کی؟ سزا تو ملے گی، لیکن جو زیادہ جانتا ہے اس کو زیادہ سزا ملے گی۔ علم میں خرابی یہی ہے کہ جتنا آپ علم بڑھاتے ہیں اتنی مصیبتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، سزا میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو جس بیچارے کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، مسیح کی حقیقت کو نہیں پہچان پایا، اس کی تو پھر بھی معافی ہے، لیکن جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے پہچان لیا ہے پھر آپ یہ حرکت کریں تو پھر آپ کو کون چھوڑے گا بھائی؟ وہی بات ہے جو مسیح نے کہی تھی کہ جب کہا کہ اندھے ہو تم، تو انہوں نے کہا ہم اندھے کدھر سے، ہماری تو آنکھیں ہم تو دیکھتے ہیں۔ تو مسیح نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہیں کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں تم یہ اعتراف کر لیتے کہ اندھے ہو تو تمہیں شاید خدا بھی چھوڑ دیتا، اب تو تم خود کہہ رہے ہو کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، دکھائی دے کہ آگ میں گھس رہے ہو تو گھسو، پھر تمہیں کون چھوڑے گا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سزا جو ملے گی وہ مسیحیوں کو ملے گی غیر مسیحیوں کے مقابلے پہ۔ آپ خوش ہو کے نہ بیٹھے رہیں، ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں، مسیح کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم پہچانتے ہیں، تو پھر ہمیں تو کوئی نہیں چھوڑے گا نا۔ تو جب کبھی ہم یہ مسیح کے الفاظ یہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ گڈ فرائیڈے کو ہو یا کسی اور فرائیڈے کو ہو، وہ جمعۃ المبارک ہو کیونکہ سارے جمعے مبارک ہیں، چاہے جمعے کے دن مسیح مصلوب کیے گئے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جب بھی یہ پڑھتے ہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ اصل میں لکھے اسی لیے گئے تھے کہ یہ بار بار نشتر کی طرح سے ہمارے ضمیر میں چبھتے رہے اور ہمیں یاد دلاتے رہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ ایک شفیع المذنبین موجود ہے، شفیع عاصیاں ہیں جو گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن جان بوجھ کے حرکتیں کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کچھ سوبر بنانے کے لیے الفاظ لکھے گئے تھے کہ ہم کچھ سنجیدہ ہو جائیں۔ سنجیدہ تو ہم ہو نہیں سکتے، ہاں البتہ اس دن ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا، بس ہم بھی اپنا مسیحیوں والا ایک محرم بنا لیتے۔ لیکن سنجیدگی کا مقام یہی ہے کہ مسیح گئے اور انہوں نے اپنی جان حوالے کی، اگر وہ کام مکمل کر چکے ہیں، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، تو اب میرے کرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔ اب میں نگما بیٹھا رہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلوں، جو وہ میرے لیے نمونہ چھوڑ گئے ہیں اپنی زندگی کا، اس پر چلنے کی کوشش کروں۔ شاید اس قسم کی تکلیفیں ہمیں نہیں پہنچے گی، لیکن جب کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو کیا ہم بھی اس شخص کے لیے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس شخص کو نیک ہدایت دیجیے، یہ نہ کہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو۔
اللہ کرے کل کا مرتا آج مرے، بد دعائیں دیں اور خوب دیں، نہیں۔ جب مسیح نے بد دعا نہیں دی، جو بد دعا کا موقع تھا اس پہ نہیں دی، دشمن موجود ہیں سامنے، دشمنی انتہا کو پہنچا رہے ہیں، آپ کی جان لے رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کون مستحق تھا لعنت کا؟ لیکن نہیں، آپ نے لعنت نہیں کی، آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ نے ان کے لیے دعا ہی مانگی، ان پہ برکت ہی نازل کی۔ یہ مسیح کا کردار ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو گالیاں بک رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے، ان کے جواب میں اگر مسیح بھی بد دعائیں دینا شروع کر دیتے تو پھر مسیح اس لیول پہ نہیں رہتے، اتر کے نیچے زمین پر آ جاتے، ان کے برابر ہو جاتے۔ پھر یہ ان لوگوں کی فتح تھی، مسیح کی شکست تھی۔ لیکن جب آپ مسیح پر صلیب پر مصلوب ہوئے تو جیسے جسمانی طور پر ان لوگوں سے عرفہ والا تھے، اوپر تھے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اس سے بھی بہت بلند و بالا تھے۔ ان لوگوں نے لاکھ کوشش کی کہ آپ کو صلیب پر سے اتار لیں، نیچے لے آئیں، جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ جس بلند مقام پر تھے اسی بلند مقام پر رہے۔ یہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، یہ ہے ہمارے لیے نمونہ چلنے کا، پیروی کرنے کا۔ خداوند ہم اس نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔